اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ حاجت، وہ خاص مہم جس کے لیے آپ برسوں سے پریشان ہیں، وہ خاص عمل آپ لوگ اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی خاص مہم کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے، کسی بھی خاص آپ لوگ خواہش کے لیے اگر یہ عمل کریں گے تو اس عمل کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی وہ حاجت صرف اور صرف 7 دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ پہلی تو بات ہے 7 دن کا یہ عمل ہے۔ اگر 7 دن آپ یہ عمل کریں گے تو 7 دن سے پہلے بعض لوگ تو اگر یہ عمل کریں تو 1 دن میں ہی ان کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت مراد، جس حاجت کو لے کر، جس خاص مہم کو لے کر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل آپ کا پورا ہوگا اور وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے مختلف وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان وظائف کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو اس قدر فضیلتیں حاصل ہوں، اس قدر برکات حاصل ہوں کہ جس خواہش کو سامنے رکھ کر آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں اور آپ پر سے تمام آفات و بلیات بھی ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے صرف ایک ہی کامل وظیفہ ہے، وہ عمل ہے صدقہ۔ ایک عورت کا ہاتھ شل تھا، وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ میرا ہاتھ درست فرما دے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہارا ہاتھ کس طرح شل ہوا؟ اس نے بتایا کہ میرے والد بہت مالدار تھے، جب میری والدہ جو ہیں وہ صدقہ نہیں، جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ ایک نہر پر ہیں اور لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اے ابا جان، کیا آپ نے امی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر میں اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگی، چنانچہ میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر اس پھٹے پرانے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور ہاتھ میں وہی چربی کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ وہ اسے دوسرے ہاتھ پر مارتی اور اس کا اثر جو ہاتھ پر لگتا اسے چوس لیتی اور کہتی ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں نے کہا اے امی جان، کیا میں آپ کو پانی نہ پلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آئی اور ان سے ایک برتن لے کر اپنی والدہ کو پانی پلا دیا۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ اس عورت کو پانی کس نے پلایا ہے؟ وہاں پر موجود ایک شخص نے جب یہ کہا تو جس نے اسے پلایا اللہ عز و جل اس کا ہاتھ شل کر دے، لہٰذا جب میں بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ پھر یہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ انہیں لوگوں سے بیان کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو ایسے اچھے خواب جو ہیں وہ بیان کرنے چاہیے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا وہ صدقے کے متعلق تھا کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کی برکت سے اس بندے کی مشکلات دنیا میں بھی حل ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بلاؤں سے ٹالتی ہے اور اسے آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اپنی زبان کو ہمیشہ اور کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح
کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں روشن و خوبصورت چہروں والے جنہیں اپنی جوانیوں پر ناز تھا، اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور اپنی حفاظت کے لیے گھر بنائے، لیکن آج انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، لیکن جو چیز ان کے پاس رہی ہمیشہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کا وسیلہ مانگ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ نیک لوگوں کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو ہر خواہش اس کی پوری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو نیک لوگوں کا وسیلہ ہوتا ہے اس سے بارشیں آتی ہیں، نیک لوگوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں بر آتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر وسیلہ مانگ کر ہر دعا مانگی جائے، ہر خواہش اپنی پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ہر خواہش حاجت پوری کرنے کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں، جو صدیوں سے پریشان بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی بھی حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ یہ آسان سا وظیفہ کر لیں، اس وظیفے کی برکت سے جو بھی خاص مہم ہوگی، جو بھی خاص خواہش ہوگی، آپ کی وہ حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے غور سے سن لیجئے، ایک بار نہیں بار بار سنیں، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے یہ کیا ہے کہ مشرق والی طرف، جو مشرق والی طرف آپ کے گھر میں جو دیوار ہے، مشرق والی طرف آپ کے گھر میں جو بھی دیوار ہے، اس دیوار پر آپ نے شہادت کی انگلی سے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی، جس سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے۔ تو جو گھر کے مشرق والی دیوار ہے وہاں پر آپ نے اپنی انگلی رکھ لینی ہے، اور اس انگلی سے صبح فجر کی نماز کے بعد سے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، 3 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، اور گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے 202 مرتبہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یہ آپ نے 202 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یہ آپ نے گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر 202 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے جس خاص مہم کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، فوری طور پر وہ مہم آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی، اور 7 یا 11 دن میں آپ کا یہ مقصد انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ آج سے ہی یہ عمل شروع کر لیں، پیر شریف کا مبارک اور مبارک دن ہوگا، تو پیر کے دن سے ہی آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ اگر پیر کے دن آپ یہ عمل شروع نہیں کر سکتے تو اس سے آپ اگلے دن یہ عمل شروع کر دیں۔ پہلی بات تو جب آپ 3 دن عمل کریں گے، 3 دن کے اندر آپ کی جو خاص حاجت ہوگی، سخت سے سخت، مشکل سے مشکل حاجت، وہ فوری پوری ہو جائے گی۔ اور اگر 3 دن کے اندر آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی 7 دن یا 11 دن کے اندر آپ کی وہ حاجت، جس حاجت کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل کیا، وہ آپ کی وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیارا سا وظیفہ۔ ایک بات آخر میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری وغیرہ ہو گئی ہے تو بھی آپ کی وہ چوری کی ہوئی چیز جو لے گیا ہے وہ واپس آپ کو دے جائے گا۔ آپ کے پیسے وغیرہ کوئی واپس نہیں دے رہا تو وہ بندہ بھی آپ کو پیسے دے جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رجب المرجب میں خصوصی دعاؤں کا روزانہ اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ خصوصی دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔